نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ انشاءاللہ ہم آیت نمبر 125 سے ایکچولی 124 سے ہم پڑھیں گے تاکہ ہمیں 125ویں آیت بھی اچھی طرح سمجھ آ جائے، کیونکہ اس کا کنیکشن ہے آیت نمبر 124 سے۔ سورہ طٰہٰ پڑھیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اور جس نے اعرض اراض برتا روگردانی کی عن ذکری میرے ذکر سے، فَإِنَّ تو بے شک لہو اس کے لیے معیشتاً یعنی اس کا متاع دنیا کی زندگی کا تنگ کر دی جائے گی، جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کا مطلب صرف غربت یا فقر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر نارمل بھی ہوگا اس کا رزق، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود بھی بس وہ الجھن میں رہے گا، کسی پریشانی میں رہے گا اپنی زندگی کے ساری چیزوں میں۔ وہ اور نحشرہ یہ تو دنیا کی پنشمنٹ ہو گئی نا، کہ اس کی زندگی میں بس الجھن رہے گی، سکون نہیں اس کو ملے گا، آرام نہیں ملے گا اس کو۔ وَنَحْشُرُهُ اور ہم اس کو اکٹھا کریں گے آخرت کی بھی، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کیا پنشمنٹ ہوگی۔ یوم القیامتی یوم قیامت کے دن اعمیٰ اندھا اٹھائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو حشر کریں گے، اس کو حشر کے میدان میں اکٹھا کریں گے اعمیٰ اندھے کی حالت میں۔ پھر اب آپ کو آیت نمبر 125 اچھے سے سمجھ آئے گی، کیونکہ وہ اللہ سے سوال کرے گا اس وقت جب وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ کیا کہے گا؟ قالا وہ کہے گا ربی اے میرے رب، لما کیوں، حشرتنی تو نے اٹھایا مجھ کو، اعمیٰ اندھا، وقد اور حالانکہ تحقیق کنتو میں تھا، بصیرہ بصارت والا، میں تو دیکھنے والا تھا، میرے پاس آنکھیں تھیں دنیا میں، تو آج مجھے آپ نے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے جواب دیں گے اس چیز کا۔ ارے جب ایک انسان نے زندگی اندھوں کی طرح گزاری ہے تو پھر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پنشمنٹ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جو دینی ہوتی ہے نا، وہ ریلیونٹ ہوتی ہے، ریلیٹڈ ہوتی ہے، لنکڈ ہوتی ہے جو انسان کا قصور، جو اس کا گناہ ہوتا ہے اس سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 126 میں فرماتے ہیں، قالا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کذالک اسی طرح، اتت کا آئی تھیں تیرے پاس، آیاتنا ہماری آیات، لیکن کیا کیا تو نے؟ پس نسیتہا، نون سین یا سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بھولنا، بس بھلا دیا تو نے ان کو۔ اب اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ مطلب کوئی یاد کر کے بھلانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی میموری سے ریلیٹڈ بات نہیں ہو رہی۔ نسی کا یہاں پہ مطلب ہے کہ اس طرح بھلا دینا کہ پیچھے چلی جائے چیز، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اوہ میں تو بھول ہی گئی ہے پڑھنا، یعنی کہ ہم سوچیں کہ اچھا میں آج پڑھ لوں گی قرآن، یا میں نماز پڑھ لوں گی، یا پھر مطلب بس ہم بعد میں پڑھتی ہوں، ہاں یہ کر کے کرتی ہوں، چلو میں یہ چیز کر کے، یا نماز ہے یا تسبیح ہے یا کوئی قرآن کلاس ہے یا کوئی بھی چیز، چلو میں اگلے ہفتے سے کر لوں گی، چلو میں اگلے مہینے سے کر لوں گی، پھر وہ بھولتے جائیں، دنیا کی چیزوں میں آپ کسی چیز کو بھولتے جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ اسی طرح آئی تھیں تیرے پاس ہماری آیات، بس تو نے بھلا دیا ان کو۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، اليوم آج، تنسا تم بھلائے جاؤ گے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آنکھیں یا تو فزیکلی لے لی جائیں گی تاکہ اسے کچھ نظر نہ آئے، اور تو بھی یہ جواب فٹ بیٹھتا ہے، لیکن اس کا مطلب مانوی طور پہ کہ انسان کو اس وقت جب اپنے لیے صرف دوزخ کا راستہ سجائی دے رہا ہوگا اور وہ سیدھے راستے کی طرف جانا چاہے گا، وہ چاہے گا کہ اس کو اچھا کوئی اجر ملے، لیکن اس کو سجائی نہیں دے گا، اس چیز سے وہ اندھا ہو چکا ہوگا، اس کو کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہوگا اپنے بچاؤ کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دیں گے کہ آج تم بھلائے جاؤ گے، آج ہم تمہیں امپورٹنس نہیں دیں گے، آج ہم تمہیں اٹینشن نہیں دیں گے، جس طرح کہ تم نے دنیا میں
قرآن کی آیات تمہارے سامنے ہوتی تھی، تمہارے پاس موقع ہوتے تھے، تم پکارے جاتے تھے، تم دیکھ سکتے تھے، لیکن تم ان کو اگنور کرتے تھے. چاہے وہ شرعی آیات کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ کائنات میں سے آیات کی. ہم دیکھ رہے ہیں، تصویریں کھینچ رہے ہیں، بہت خوبصورت سن سیٹ ہے، بہت خوبصورت پہاڑ ہے، لیکن اس کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے کہ یہ اللہ نے، میرے رب نے بنایا. تو جس طرح تم نے ان سب چیزوں کو بھلا دیا جو ہماری آیات تھی، اسی طرح آج ہم تم کو بھلائے دیں گے. آج ہم تم کو امپورٹنس نہیں دیں گے، آج ہم تم کو راستہ نہیں سجائیں گے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اب اللہ تعالیٰ اس کی پرٹیکولر جواب کے بعد ایک جنرل سب کے لیے بھی ایک بات بتاتے ہیں. اسی طرح نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، جیم زائی حمزہ، من جو اسرفا اسراف کرے، حد سے گزرے، ولم اور نہ، یؤمن جو ایمان لائے یا مانے، بھی آیاتی ربی، آیات کو اپنے رب کی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حد سے گزرنے والے کو، اللہ کی آیات کو نہ ماننے والے کو، یعنی کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بدلا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی زندگی تنگ تنگ سی گزرے گی. ہر وقت ایک انزائٹی، پریشانی، چاہے وہ مال اور کیسے کما لوں، یا یہاں پہ لاس کیسے ہو گیا، یعنی ہر وقت ایک اس میں لگا رہے گا، سکون میں نہیں آئے گا وہ. اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور البتہ عذاب آخرت کا، اشد و ابقا، زیادہ شدید ہوگا، اور ابقا باقی رہنے والا ہوگا. اس طرح کہ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی تکلیف سے ہم گزرتے ہیں تو وہ چاہے جتنی بھی شدید ہوتی ہے وہ گزر جاتی ہے، وقت چلا جاتا ہے نا. یعنی اشد بھی ایک سپرلیٹیو ڈگری ہے، شدت کا اتنا زیادہ کہ اس سے زیادہ شدید ہم نے دیکھا نہیں ہوگا. اس دنیا میں بھی ہم ڈفرینٹ فیزز سے گزرتے ہیں، تو ہر وقت کوئی نہ کوئی تکلیف، چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ مینٹل ہو، تو ہم لوگ کو زیادہ لگتی ہے. اور ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑی تکلیف نہیں تھی کوئی گزرے. اسپیشلی کہ جو ہرٹفل بیہیویئرز ہوتے ہیں یا کسی کی باتیں ہوتی ہیں، وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں. کیونکہ بچپن میں ہر ٹین ایجر کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ ان کے ساتھ بڑی مشکل کر رہے ہیں. پھر جب انسان شادی ہوتی ہے تو شادی کو نبھانا، لوگوں کے ساتھ مطلب جو بھی ساری ہینڈلنگ ہوتی ہے ہر انسان کے ساتھ، وہ مشکل ہوتا ہے. مطلب اس وقت اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ اذیت ناک باتیں مجھے سننی پڑ رہی ہیں، ماں باپ کے گھر میں تو اس طرح کی باتیں نہیں سننی پڑی تھیں. اور پھر جب اس کے مطلب ہے کہ بچے ہوتے ہیں یا وہ بڑا ہوتا ہے بچے، تو وہ جب اس کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ اذیت محسوس ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ شدید تو تکلیف پہلے کبھی نہیں گزری تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب چیزیں جو ہر دفعہ تمہیں محسوس ہوا کہ ہاں یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، وہ سب پیچھے رہ جائیں گی. جو آخرت کا عذاب ہے وہ اشد، جتنی بھی چاہے جو تنگی کی زندگی گزرے گی، یہ آخرت کا عذاب اشد ہوگا سب سے زیادہ. اور پھر یہ اوپر سے اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ابقا، اور وہ باقی رہنے والا ہوگا، وہ ہٹا ہی نہیں ہٹے گا، وہ نہیں گزرے گا. جس طرح دنیا میں کسی بھی تکلیف میں بھی ہم ہوتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم پازیٹیو سوچتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا. چاہے وہ ذہنی طور پر تکلیف دہ ٹائم ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر تکلیف دہ ٹائم ہے، یہ پتہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کا وقت گزرے گا نہیں. تو اس کو ذرا غور کیجئے، لائیے اپنے سامنے، کیونکہ اسراف کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خالی ہم نان مسلمس کی بات نہیں کر سکتے، دنیا میں بھی ہمارے پاس قرآن ہوتا ہے لیکن ہم اسراف حد سے گزر جاتے ہیں اس بات پر کہ ہم قرآن کو مانتے تو ہیں لیکن یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، یہ کچھ پتہ نہیں ہے، اتنا بھی مشکل نہیں ہے دین، اور ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو نعوذ باللہ ہم اپنے کم ذہن کے اوپر زیادہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں، ہمارا ذہن اس چیز کو نہیں مانتا، گویا یہ چیز ہے ہی غلط. ہم اللہ اتنے بڑے رب کو، اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے دماغ میں یہ بات فٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم ماننا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ اس حکم میں کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ اس غیب کا معاملہ ہم پر کھولے گا تو ہمیں ضرور اس بات کی حکمت سمجھ آ جائے گی کہ اس حکم کے پیچھے کیا بات تھی. تو بات یہ کہ اس آیت سے ضرور اپنے آپ لیے ایک لیسن پکڑیے کہ وہ والی جو تکلیف ہے وہ کبھی بھی ہٹے گی نہیں، تو اس سے ہمیں بچنا ہے. اور آیت نمبر 128 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں افلم، کیا پھر نہیں، یہدی وہ ہدایت پاتے، لہم ان کو، یعنی اس چیز سے ہدایت نہیں ملتی، کم کتنی ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کی، قبلہم ان سے پہلے،
من القرونی بستیوں میں سے، یمشونا میم شین یا سے ہے وہ چلتے ہیں اس میں، فی مساکنہم ان کے مسکن میں، ان کے رہنے کی جگہوں میں، سین کاف نون اس کا روٹ ہے، یعنی جو گھر ہوتا ہے مسکن ہوتا ہے سکون کی جگہ ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کو کونی آیات دکھا رہے ہیں اور شرعی آیات دکھا رہے ہیں، یہ تو اپنی تجارتی راؤٹس کی وجہ سے یہاں سے چلتے ہیں گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اور اس کے آثار باقی ہیں جس سے یہ لوگ لیسن لرن کر سکتے ہیں، ان کی سٹوریز کا حصہ ہے کہ اس طرح یہ تھی آبادی اور اس طرح یہ آبادی تھی اور یہ بہت مضبوط تھے اور ان کے بارے میں یہ تھا۔ یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے اس سے بھی کوئی تم رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔ ان فی ذالک یقیناً یعنی بے شک وہ اس میں لآیات اس میں نشانیاں صرف وہی لیتے ہیں کون؟ لِأُولِي النُّہَیٰ جو عقل والے ہیں، جن کو یہ بات کی سمجھ ہے کہ وہ ڈیپتھ میں پہنچ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے، اس سے ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ انسان کی طاقت کوئی چیز نہیں ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب بھیج دے پھر کوئی کہیں کا نہیں رہتا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 129 میں فرماتے ہیں وَلَوْ اور اگر لا نہیں کلمتن ایک بات ہوتی سبقت جو سبقت لی جاتی جو گزر گئی ہوتی یعنی پہلے سے لکھ دی جا چکی ہوتی من ربک تیرے رب کی طرف سے لکانا البتہ ہوتا لزامن لازم ہو جاتا چپک جاتا و اجلن اور ایک وقت مسمن مقرر سین میم واو سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے رب کی طرف سے یعنی پہلے سے یہ بات ہے کہ نہ کر دی گئی ہوتی اور ان کو ایک مہلت نہ لکھی دی اللہ تعالیٰ نے یعنی لکھ دیا ہے کہ ان کو اتنی مہلت ملے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مہلت اس کی مدت مقرر نہ کر دی گئی ہوتی تو کیا ہوتا، ان کے اوپر بھی فیصلہ لگا دیا جاتا، یعنی ان کے اوپر عذاب لازم کر دیا جاتا۔ اور لازم کا جو لفظ استعمال کیا گیا یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے یعنی چپک جائے گا، ایک بار عذاب آ جائے تو پھر وہ ہٹایا نہ جا سکے گا، اور وہ اجل مسمى لکھ دیا گیا ہے، ایک مقرر وقت اللہ نے لکھ دی گئی ہے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی نافرمانی ان کا اسراف اتنا زیادہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی ڈال دیا گیا ہوتا، لیکن اللہ کا یہ ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ اور اس آیت سے بھی ہمیں لیسن لرن کرنا چاہیے کہ جس طرح ایک اسٹوڈنٹ کو ایک ٹیچر یاد دلاتا جاتا ہے نا کہ اتنا ٹائم باقی ہے، 3 مہینے رہ گئے، 2 مہینے رہ گئے، 1 مہینہ رہ گیا ایگزام کو، تو ایک بلیسنگ ہوتی ہے مہلت۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے اور تمہیں مہلت ملتی جا رہی ہے، فوراً تم پر لاگو نہیں ہو جاتا عذاب، یہ ایک بلیسنگ ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ اور ابھی بھی اس طرف آ جاؤ کہ اس کو بھولو نہیں، قرآن کو نگلیکٹ نہیں کرو، اگنور نہیں کرو، پیچھے نہ کر دو، اس کو اپنی زندگی کا ایک مصدر بناؤ، جیسے کہ آگے ہمیں بتایا جائے گا۔ آگے آیت نمبر 130 سے تھوڑا سا ہلکا سا ایک ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہو جائے گا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دیتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں اور کرنے کے کام بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو یہ لوگ کرتے ہیں اس کے برعکس مسلمان کی زندگی کا ویژن، اس کا گول کیا ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 130 دیکھتے ہیں، فصبر پس صبر کیجئے، علی اس کے اوپر، ما جو یقولون وہ کہتے ہیں، یعنی وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو کہنے دیجئے آپ کو کیا کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا۔ تو مین ایک چیز تو آپ اس میں سے دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو ہدایت دینا چھوڑ دیں، آپ ان پہ محنت کرنا چھوڑ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب دین پھیلانے کی انسان کوشش کرتا ہے تو اس میں صبر کرنا پڑے گا، اور اکثر دین پھیلانے والا انسان دل برداشتہ ہو سکتا ہے، فرسٹریٹ ہو سکتا ہے کہ یہ والا صبر کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ پر اللہ نے کوئی تکلیف ڈال دی ہے اور میں صبر کروں، یہ تو میں خود ایک راستہ چن رہا ہوں یا چن رہی ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں اور پھر ان کی باتیں سن کر یا ان کی طرف سے اگنور ہو کر صبر کرنا ہوگا۔ تو یہ صبر آپ خود چوز کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز پہ انکریج کر رہے ہیں کہ جی اس میں آپ کرتے جائیے صبر، یہ ٹھیک ہے راستہ، یہ صحیح کر رہے ہیں آپ، اس کام کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کیا چیز بتاتے ہیں، بہت خوبصورت بات بتاتے ہیں، وَسَبِّحْ اور تسبیح کیجئے، بحمدی ربی کا ساتھ حمد کے اپنے رب کے۔ کس طرح تسبیح کیجئے؟ اللہ کی حمد کرتے رہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تھیراپی کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے رہیں گے
تو پھر کیا ہوگا، ان کی باتوں کا جو غم ہے وہ جاتا جائے گا. اور یہ صرف تبلیغ کی راہ کی بات نہیں ہے، دنیا میں بھی کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے. جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ دنیا میں جو چیزیں بھی ہوتی رہیں گی، چاہے کسی کی باتیں سننے کو ملیں گی، چاہے پریشانی کا، پاورٹی کا، کوئی مال میں، کوئی کسی بھی طریقے سے جسمانی طور پر کسی بھی طرح تکلیف ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرتے رہو گے تو اطمینان میں رہو گے، گھبراہٹ پریشانی سے بچے رہو گے. تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صبر کیجئے، صبر ضرور کرنا پڑے گا. یعنی اس کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو ایسا نہیں ہے کہ فوراً ان کے اوپر عذاب ڈال دیا جائے گا، آپ کو گزرنا پڑے گا اس سے. اور پھر مزید اس تسبیح کو اس آیت میں بڑا انٹرسٹنگلی بتایا گیا ہے کہ یہ نماز کے اوقات ہمیں دیے گئے ہیں. یہ مفسرین ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا بتایا گیا ہے. قبل، کب کریں تسبیح؟ طلوع الشمس، شمس کے طلوع ہونے سے قبل. کون سا وقت ہوتا ہے یہ؟ فجر کا وقت ہوتا ہے. اور قبل غروبیہا، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. یہ کون سا وقت ہے؟ کیونکہ مغرب تو ہم بالکل غروب ہوتے ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو غروب ہونے سے پہلے والا عصر کا ٹائم ہے. اور پھر ومن، اور سے آناء اللیل، آنا کہتے ہیں گھڑیوں کو، یعنی اوقات میں، اللیل رات کی، تو جس میں عشاء کی آ جاتی ہے اور مغرب کی بھی آ جاتی ہیں. فسبح، پس تسبیح کرو، اطراف النہار، اور اطراف میں یعنی کناروں پر. کس چیز کے؟ نہار، دن کے. اس کا اطلاق کس چیز کی طرف کیا جاتا ہے؟ ظہر کی نماز کی طرف. وہ کیوں؟ کیونکہ ہم تو آج کل الیکٹریسٹی کے زمانے میں زندگی گزارتے ہیں نا، اپنے حساب سے ہم لائٹس آن کرتے ہیں، اپنے حساب سے ہم لائٹس آف کرتے ہیں، تو ہمارے دن کا کنارہ تو رات کے 12 بجے بھی نہیں ہوتا. لیکن جو ایک آپ نارمل نیچرل لائٹ کے حساب سے دیکھیں تو کیا ہوتا تھا، زندگی لوگوں کی عام طور پہ اس طرح سے ہوتی تھی کہ اگر طلوع فجر کے ساتھ دن شروع ہوتا تھا تو ایک مسلمان تو چلے وہ نماز پڑھ کے دن کا سٹارٹ کرتا ہے، اور پھر فجر سے جو ظہر کا ٹائم ہوتا تھا نا، وہ سب سے لمبا ٹائم دن کے اوقات میں دو نمازوں کے بیچ کا. باقی جو عشاء سے فجر کا ٹائم ہے وہ ایک انسان کی ظاہر سلیپ، رات جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہمیں بتایا جاتا ہے، سب کے لیے ایک سٹینڈرڈ رات جو ہوتی ہے وہ ریسٹنگ ٹائم ہو جاتا ہے. تو دن کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے جن دو نمازوں میں سب سے زیادہ گیپ دیا وہ فجر اور ظہر کی نماز ہے. تو اس طرح سے ہم عام طور پہ روٹین اس طرح سے ہوا کرتی تھی کہ لوگ اپنے جو جابس ہیں، جو کام کاج ہے، مین جو دن کا حصہ تھا وہ فجر سے ظہر کے ٹائم کا ہوا کرتا تھا. اس کے بعد یہ کہ ایک مسلمان اپنی ظہر کی نماز پڑھتا ہے اور کھانا وغیرہ کھا لیا ہے اور پھر وہ ریسٹ کرے گا تھوڑا سا، اور پھر یہ کہ عصر کی نماز کے ساتھ ہی اپنا ریپ اپ کرنا شروع کرے گا، کیونکہ ورنہ پھر اندھیرا ایک دم ہو جائے گا. تو جو بھی چولہا وغیرہ سمیٹنا ہے، گھر کا سامان سمیٹنا ہے، اپنے کاموں کو سمیٹنا ہے، جو گھریلو کام بھی ہوتے ہیں، اور اندھیرا مغرب ہونے سے پہلے پہلے کھانا پینا سب کچھ ہو گیا اور دن اینڈ ہو جاتا ہے. تو یہ کنارہ جو کہا جاتا تھا نا، وہ ظہر کے ٹائم کو کہا جاتا تھا کہ مین جو دن کا جس طرح معاش کا جو ٹائم ہوتا ہے، دن کا 9 to 5 جس کو ہم بولتے ہیں آج کے زمانے میں، تو وہ اس طرح سے ہوتا ہوگا کہ 7 سے 2 وغیرہ. ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے جو ٹائمنگز ہیں اس میں تم اللہ کی تسبیح، یہاں پہ تسبیح کا جو ذکر ہے وہ نماز کی طرف اطلاق کیا گیا ہے. آیت کے آخری 2 الفاظ ہیں لعلک، تاکہ تو ترضیٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، ہمیں گارنٹی دیتے ہیں کہ اس میں رضا حاصل ہوگی تم کو بھی. اللہ کی رضا نہیں، یہاں پہ ہم راضی ہو جائیں. دنیا والے جو چیز بولیں گے وہ سب پیچھے ہو جائے گا، ہم راضی ہو جائیں گے، ہم خوش ہو جائیں گے جب ہم نماز پڑھیں گے. نماز میں اتنا سکون ملے گا، جس طرح سے ہم پہلے بھی اس آیت کو پڑھ چکے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر کے ساتھ اور صلات کے ساتھ. بالکل وہی چیز ایسے لگتا ہے کہ اسی آیت کو مزید ایکسپلین کر دیا جا چکا ہے کہ اس طرح سے تمہیں ایسی مدد ملے گی کہ تم راضی ہو جاؤ گے، سکون میں آ جاؤ گے. یعنی صرف تبلیغ کی بات نہیں ہے، میں دوبارہ ریمائنڈ کرا رہی ہوں کہ انسان عام زندگی میں بھی بیچارے جو تکلیف میں ہوتے ہیں اور اکثر بول رہے ہوتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ تکلیف دور ہو جائے. ایک سمپل وظیفہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ملتا ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، نفلی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، تاکہ غم، پریشانی، تکلیف دور ہوتی جائے.
اور رضا میں آ جائے، سکون میں آ جائے دل۔ تو یہی نسخہ یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ فرائض کی بات کی جا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آپشن ہے، اس کو ہم پڑھیں گے تو جو انسان پڑھتا رہے گا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ون آن ون اللہ کے ساتھ میٹنگ ہے، جیسے انسان تھیراپسٹ کے پاس جائے اور اس کو سب بتائے اور اس کو اس سے تھیراپی ملے، اس کی یا جو پریشانی کا وقت گزر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ مرض کے لیے انسان جائے، تھیراپی انسان کراتا ہے نا تاکہ اسکلز سیکھے کہ اس مشکل سچویشن میں ہوں تو میں کس طرح سے کوپ کروں۔ جو ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ان کی بھی تھیراپی سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر آپ کو یہ ہے یا ADHD ہے یا پھر انزائٹی کا پرابلم ہے یا ڈپریشن ہے تو کس طرح سے آپ کوپ کریں جو حالات ہوتے ہیں جس سے آپ کی یہ پریشانی زیادہ انکریز ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں تھیراپی کے لیے، جس طرح نماز ایک اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہماری میٹنگ ہوتی ہے، تو یہ تھیراپی سیشن بھی ہوتا ہے، اور اسی میں ہماری زندگی میں برکت بھی ہوگی، مال میں بھی برکت، سکون میں بھی برکت، ہمارے معاملات میں برکت، ہر چیز میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے تم خوش ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ گے۔ پھر آیت نمبر 131 ہے، ولا، اور نہ، اب ایک اور چیز بتائی کہ زندگی میں تم شاید یہ کر جاؤ تو یہ نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کرنے والے تھے، لیکن نبی کے توسط سے ہمیں بتایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم یہ نہ کریں۔ ولا، اور نہ، تمدن، میم دال، دال سے ہے مد، جس لفظ کے اوپر مد ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اسے لمبا کرتے ہیں، تو نہ لمبی کریں نہ دراز کریں، نہیں کا، اپنی دونوں آنکھیں، کس طرف نہ دراز کریں، کس طرف آگے بڑھا بڑھا کے نہ دیکھیں، الا، طرف، ماں، جو متعنا، ہم نے متاع دی، ہم نے فائدہ دیا، بھی، ساتھ اس کے، ازواجن، مختلف قسم کے لوگوں کو، منہم، اس میں سے، کس میں سے، زہرتا، زہرا میں سے، رونق میں سے، لفظی مطلب اس کا پھول ہوتا ہے، لیکن اس کا جس طرح باغ کی رونق پھول سے ہوتی ہے نا، اس طرح زہرا یعنی رونق میں سے، کہاں کی رونق، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں سے لوگوں کو جو فائدے، جو سکون والی زندگی بظاہر تو نظر آتی ہے، مزے ہو رہے ہیں، عیش ہو رہے ہیں لوگوں کے، اتنی انجوائمنٹ ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہے ان کو، تو یہ ان کو دیکھ کر تم اپنی آنکھیں نہ دراز کرنا، ان چیزوں میں نہ پڑ جانا۔ ایک مسلمان کا گول یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ اچھا اس کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے، اس نے نیا گھر کیسے لیا، اور اس کی کتنی پراپرٹیز ہیں، اور وہ یہ ابھی تو گئے تھے تو دوبارہ کیوں کہیں پر ویکیشن پہ چلے گئے ہیں، اور کس طرح سے یہ برانڈڈ چیزیں خریدتے ہیں، کیا ان کی کس طرح، اس طرف چیزوں کو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ گول تمہارا جس طرح گھوڑے کے آگے وہ لگایا جاتا ہے نا، تو وہ اپنا آگے کا راستہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلے آیت میں بتایا کہ ایک مسلمان کا گول کیا ہے، کہ دین کو آگے بڑھانا، نہیں چھوڑنا ہے، یعنی اسی لیے صبر کرنے کو کہا گیا نا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کام کو چھوڑ دو اور تم بس اپنی نمازیں پڑھو، نہیں، اس پہ صبر کرتے جاؤ اور اپنی تسبیح کرو اور نمازیں پڑھو، اور ان ٹائموں میں پڑھو، اور دوسرے لوگوں کو مت دیکھو، اس طرف اپنا وقت ضائع مت کرو۔ جو چیز تم سے تعلق نہیں رکھتی اس میں تقویٰ کا معیار یہ ہے کہ آس پاس پڑوس میں کون آیا، کیوں آیا، کس طرح کے مہمان آج کل بہت آ رہے، کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرف آنکھوں کو دراز مت کرو۔ کیا بیوٹیفل ایکسپریشن اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور اسی آیت کا باقی حصہ بھی بہت پیارا ہے، لِنَفْتِنَهُمْ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو۔ فتنے کا لفظ اس میں نظر آ رہا ہے نا، فاتانون، فی ہی، اس میں، یعنی جس کو بھی جو دیا جاتا ہے اس میں سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ کوائٹ آزمائش زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ جب تکلیف والے انسان زندگی سے گزرتا ہے نا، چاہے وہ بیماری کی تکلیف ہو جسمانی، چاہے وہ مالی تکلیف ہو، کوئی اور لاس ہوتا ہے، لوڈ ون کو لوز کرتا ہے، تو اس میں انسان کم سے کم دعا مانگتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑتا ہے۔ لیکن یہ جو مال و متاع خوب حاصل ہوتا ہے، اس کے اوپر تو تم بالکل اپنی آنکھوں کو دراز نہ کرو، کیونکہ یہ تو اس میں آزمائے جائیں گے، ان کا تو خوب سوال ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں انسان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اگر ہمارے پاس مال ہے اور آسانیاں ہیں اور آسائشیں ہیں، کہ اس میں ہم عبادت کرنا بھی بھول جاتے ہیں، ہم تو اسی میں ڈسٹریکٹ ہو کے رہ جاتے ہیں کہ ٹی وی دیکھتے رہ جائیں گے ہم، اور اسی گیجٹس پہ، انہی گاڑیوں میں گھومتے نہ رہ جائیں، جبکہ فتنہ ہے، سوال ہوگا اس پر کہ اس کو استعمال کر کے تم مسجد کتنی بار گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات کو دیکھ کے یہ نہ سوچو کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے سب، ان کا بہت سخت سوال ہوگا، اور یہ اتنی عبادت بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ تو اسی میں ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے۔ یہ خطرے والی بات ہوتی ہے، جس کے پاس زیادہ امیری ہوتی ہے اس کے لیے۔ غریب انسان پھر بھی دعائیں مانگتا ہے۔ وہ رزق، اور رزق ربی کا، تیرے رب کا،
خیرن بہتر ہے وہ آپ کا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. بہت خوبصورت یہ آیت. یعنی جیسے پیچھے بتایا گیا تھا نا کہ عذاب سب سے زیادہ شدید ہوگا آخرت کا اور باقی رہنے والا ہوگا. یہ ان لوگوں کا رزلٹ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا ہم کذالک نجزی، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں لوگوں کو. تو ان کا یہ ہوگا اینڈ. اور ان کا جنہوں نے تقویٰ پر زندگی گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں بھی ہے وہ خیر ہے، اس کے اوپر سوال تمہارا کم ہوگا اور باقی رہنے والا، یعنی یہ تمہارے لیے فائدہ دے گا کہ تمہیں آخرت میں لے کے جائے گا. تم جو عبادت اس کی وجہ سے کرو گے، جو دعائیں گڑ گڑا کے مانگو گے اللہ کو، یہ تمہیں اینڈ میں فائدہ دے گا. اب باقی رہنے والا باقیات الصالحات میں سے ہو جائیں گے. یہ جو بظاہر تمہیں لگے گا کہ ہمارے پاس لمیٹڈ سپلائی ہے چیزوں کی، لمیٹڈ چیزیں دی ہیں، یہ تمہیں آخرت میں اب کا یعنی جنت میں لے جانے والے بنیں گے. اور اس کو آخرت کے لیے بھی ہم کریں تو باقی رہنے والا جو رزق ہے، جنت جو تمہیں ملے گی وہ خیر ہے. دنیا کا مال و متاع کہاں خیر ہے، اس میں کیا تمہیں رکھا ہے. پھر آیت نمبر 132 میں ہم دیکھتے ہیں 132 میں وَأْمُرْ اور حکم دو اہلک اپنے گھر والوں کو. اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمارے گول کے اوپر آ گئے کہ جہاں پہ بتایا گیا تھا نا کہ پھیلاؤ دین کو آگے اور صبر کرو اس پہ. اب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہ اپنے گھر والوں کو بھی بالصلاۃ نماز کا کہو، حکم دو انہیں، وَاسْتَبِرْ اور جمے رہو، اسٹیڈ فاسٹ ثابت قدم رہو، علیہا اس پر، نمازوں کو نہ چھوڑو، اس کے بارے میں بہت اسٹرانگ ہو جاؤ. لا نہیں نسألک ہم سوال کرتے تجھ سے، سین حمزہ لام پہ ہے، رزقاً کسی رزق کا، یعنی جو رزق تمہیں دنیا میں جس طرح سے دیا جائے گا اور اسے تم دین میں استعمال کرو گے، چاہے وہ تمہاری اولاد ہے، چاہے وہ تمہاری جسم یعنی تندرستی ہے. ہم نے پہلے بھی یہ حدیث پڑھی تھی نا کہ 5 چیزوں کو 5 پر فوقیت دیں، ٹھیک ہے. تو اسی میں ہے تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے، اور مال کو یعنی غریب ہونے سے پہلے، اور فارغ وقت کو بزی ہونے سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے. تو یعنی یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، رزق کو تم استعمال کرو گے اللہ کی راہ میں تو اس کا پھر سوال نہیں ہوگا. جس طرح پیچھے ہم نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ان کے لیے فتنہ بنے گا، اس پر ان کے لیے سوال ہوگا. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر ملنے کے لیے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے. تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، کیونکہ چٹائی کے جو نشانات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسکن پر نظر آتے تھے سخت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ سارے باقی جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ اتنے عیش و آرام سے رہتے ہیں، یعنی ویلوٹ کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں، مخملوں پر بیٹھتے ہیں، اور آپ اس حال میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان سب کے لیے یہ دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے، آخرت کا عیش ہے. تو بالکل وہی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیچھے بھی بتایا ہمیں اور یہاں پر بھی فرمایا کہ پھر اس رزق کا سوال نہیں ہوگا جب ہم اسے صحیح کام میں استعمال کریں گے. نحن نرزقک، اور ہم رزق دیتے ہیں تجھ کو. یعنی اللہ نے رزق ہمارے لیے خود ڈیسائیڈ کر لیا ہے، تو اس کے بارے میں انزائٹی اور رزق کے اوپر فوکس کرنے کی، رزق کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم کیا پہنیں گے اوڑھیں گے، ہم کیا کھائیں گے پیئیں گے، ہم کہاں گھومیں گے، ہم کتنا کمائیں گے، ہمارا گھر کیسا ہوگا، ہمارے پاس کیا گیجٹس ہوں گی، کیا گاڑی، موٹر سائیکل، سائیکل، رکشہ، جو بھی چیز ہوگی، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے رزق دے دیا ہے تم کو، ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ یہ چیزیں. اس کے اوپر ہاں کوشش تم ضرور کرو اپنی زندگی میں، لیکن اس کو لے کر اتنی پریشانی کا حل نہ بنا دو کہ اسی میں لگے رہو. بالعاقبۃ، اور آخرت للتقوی، تقوی کے لیے ہے. جو تمہیں کرنے والا کام ہے وہ تقوی کے اوپر زور دینا ہے کہ میں ہدایت پہ کیسے رہوں. یہ تو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا جا چکا ہے کہ تمہارے گھر والے کون ہوں گے، دوست کون ہوں گے، تمہارا رزق کیا ہوگا، تم پہنو گے اوڑھو گے کیا، کھاؤ گے پیو گے کیا، ہر چیز. تو جو کتاب تم نے آخرت میں تمہیں رزلٹ ملنا ہے وہ تمہاری لکھی ہوئی تمہاری کمائی جو تم نے تقوی کے حساب سے کی ہے، اور یہ کمائی ہم نے لکھ دی ہے. اور اس کے اوپر خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ نے اگر لکھ دیا ہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کوئی مسٹیک نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے میرا جواب سوال کم ہوگا آخرت پہ. پھر آگے آیت نمبر 133 ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور وہ کہتے ہیں، یہ جو ان کی ہمیشہ کا ایک مسئلہ تھا کہ ہم پر کوئی نشانی لے کر آؤ یا کوئی پروف دو، یا ہم پر اللہ تعالیٰ کی آیات کیوں نہیں آ سکتی اگر تم پر آتی ہے، یا ہمارے پاس ہر ایک کے پاس ایک کتاب کیوں نہیں آتی، یا
یہ جو ریگستان ہے اس کو گارڈن میں چینج کر کے بتاؤ، اسی طرح کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 133 میں وقالو، اور وہ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں، یاتینا، آتی ہمارے پاس، بآیتن، کوئی نشانی، من ربی ہی، اپنے رب کی طرف سے. تو ان کا ہمیشہ کا یہی اسی طرح کی اس بات پہ آ جاتے تھے پھر. اولم، کیا نہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، تأتیہم، ان کے پاس، بینتو، نشانی، ما فی، اس میں جو، الصحف الاولی، جو صحیفے تھے پہلوں کے. اس میں کیا نشانیاں کافی نہیں ہیں ان کے لیے کہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا تھا کہ اس طرح کا رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرح کی کتاب ہوگی جو قرآن مجید ہے. یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہو بہو ان کی کتاب میں جو چیز لکھی تھی ویسی ہے، ان کو پروف مل رہا ہے. تو یہ تو بہانے ہیں جو نشانیاں اور مانگتے ہیں. ان کو تو کلیئر پتہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور یہ کتاب قرآن بالکل حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو کلیئر جواب دیتے ہیں. ولو، اور اگر، انا، بے شک ہم، اہلکناہم، ہلاک کر دیں ان کو، بعذابن، ساتھ عذاب کے، من قبل ہی، اس سے پہلے، لقالو، البتہ وہ کیا کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا، کیوں نہیں، ارسلتا، رسالت کی، بھیجی آپ نے، الینا، ہم پر، کیا چیز، رسولن، ایک رسول کو کیوں نہ بھیجا آپ نے. یعنی جیسے ہماری کتابوں میں لکھا تھا، آپ نے کہا تھا آپ بھیجیں گے، آپ نے کیوں نہیں بھیجا. بس اگر آپ بھیجتے تو کیا ہوتا، نتبع، ہم اتباع کرتے. یعنی یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ کمپلین کرتے اگر ہم نے نہ بھیجا ہوتا اسی رسول کو، اسی کتاب کو جس کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں آج، اگر ہم ان کو نہ بھیجتے تو انہوں نے کہنا تھا آپ نے تو ہماری کتابوں میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ، تو آپ نے پھر وہ رسول اور وہ کتاب کیوں نہیں بھیجی. تو اللہ تعالیٰ پروف دے رہے ہیں کہ تمہاری کتابوں کی نشانیاں کلیئر ہیں. ٹھیک ہے، فنتبع، تو ہم اتباع کرتے، آیاتی کا، تیری آیات کا، من قبلی، اس سے پہلے، ان، کہ، ان نذل، کہ ہم ذلیل ہوں، لام لام، وہ نخزا، اور ہم رسوا ہوں. وہ کہیں گے کہ آج ہم ذلیل و خوار نہ ہوتے اللہ اگر آپ نے ہم پر وہ کتاب اور وہ رسول بھیج دیا ہوتا اور ہم اس کی اتباع کرتے جس کا آپ نے ہماری کتابوں میں کہا تھا. تو یہ کلیئر سائن ہے کہ ان کے پاس تو نشانیاں آ چکی ہیں. پھر آخری آیت ہے آج کی، قل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، کلن، سب کے سب، متربصن، سب کے سب انتظار کرنے والے، یعنی ہم بھی انتظار کرتے ہیں، فتربصوا، بس تم بھی انتظار کرو. کس چیز کا، آخرت کا. فستعلمون، بس ضرور تم علم حاصل کر لو گے، ان قریب تم علم حاصل کر لو گے، من، اس کے بارے میں جو، اصحاب الصراط السوی، ان اصحاب کا، ان لوگوں کا جو سیدھے راستے پڑتے ہیں. سوی کا کیا مطلب ہوتا ہے، جو ٹھیک ٹھاک سیدھا راستہ ہو، یعنی ٹھیک ٹھیک کیا ہوا ہو. ٹھیک ہے، اس کو کوئی چیز بنانے کے بعد بھی اوپر سے پلین بھی کرتے ہیں نا، اس کو بھی سوی کہتے ہیں، اور اونچا کرنے کو بھی کہتے ہیں. وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور ہدایت پائی، یعنی کس نے ہدایت پائی اور کون سیدھے راستے پر چلا، جو ٹھیک ٹھیک راستہ تھا اس کے اوپر کون چلا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو بس انتظار کرے، اور سون دے ول آل فائنڈ آؤٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.